السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی ہاں، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول جس کا نام ہے ندامت کے آنسو، مصنفہ ہیں انابیہ انصاری، قسط نمبر 8۔ کیا واقعی شادی پوسٹ پونڈ ہو گئی؟ آفاف حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر لیے بولی۔ اگر اس وقت وہ لائبریری میں نہ ہوتی تو یقیناً آفاف خوشی سے چلا رہی ہوتی۔ ہاں، لیکن یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اب کی بار وہ بھی ذہن پر زور دینے لگی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ رات میں کوئی آیا تھا اور بابا اس کے ساتھ باہر گئے تھے، پھر واپس آ کر انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ کون تھا وہ سوچنے لگی۔ سامنے بیٹھے زریب پر نگاہ گئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ سجی تھی۔ اینور کے ذہن میں ایک چھماکا سا ہوا۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کلاس سے نکل رہی تھی جب عقب سے آتی زریب کی آواز پر وہ چونکی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بوجھل دل سے کہہ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زریب کا یقین دیکھنے کے قابل تھا۔ اب شادی ہونے والی ہے، کیا ٹھیک ہوگا؟ وہ آزردگی سے بولی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، بتائیں۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں ہوگی شادی، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ کیسے؟ اینور چونک گئی۔ بس اب سب مجھ پر چھوڑ دیں، وہ مسکرا دیا۔ تو یہ سب زریب نے کیا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ کتنا چھپا رستم ہے۔ کل زریب اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اچانک یاد آئی۔ اور وہ زریب مصطفیٰ ہی کیا جو اپنی باتوں سے مقابل کو اپنی بات ماننے پر مجبور نہ کر دے۔ ہر بار زریب کسی فرشتے کی طرح میری مصیبتوں کے سامنے دیوار بن جاتا ہے، اور ایک بار پھر اس نے یہی کیا۔ وہ سوچتی رہ گئی۔ تھینک یو، اس نے ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا اور موڑ کر ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ سے زریب کی طرف کھسکایا۔ اس کی یہ حرکت سب کی نظروں سے مخفی رہی، لیکن زریب کبھی اس کی طرف سے غافل نہیں رہتا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور ہاتھ ٹیبل کے نیچے لے جا کر کاغذ کھول کر دیکھا۔ سارم نے کتاب پر سے نگاہ ہٹائی، کاغذ پر لکھے لفظ دیکھے، پھر زریب کو دیکھا جو خود کسی الجھن میں تھا۔ زریب نے کاغذ اپنی کتاب پر رکھا اور کچھ لکھ کر کتاب میں رکھ کر آگے بڑھا دیا۔ اینور نے کتاب کھول کر اس میں رکھے کاغذ کو کھولا۔ کس لیے؟ اینور نے کاغذ پر لکھے لفظ دہرائے۔ اینور نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کیا۔ کل رات گھر آپ ہی آئے تھے نا بابا سے ملنے؟ وہ پڑھ کر مسکرا دیا۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر اینور کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ نے جیسے مہر لگا دی تھی کہ وہ زریب ہی تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ڈیڈ کی انسلٹ کرنے کی؟ خاموش لائبریری میں اس دہاڑ پر سب چونک گئے۔ تم ہوتے کون ہو غانیہ مغزی کو ریجیکٹ کرنے والے؟ غانیہ ایک بار پھر دہاڑی۔ وہ سب حیران پریشان اس کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ تم جیسے کتنے میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن غانیہ نے تمہارا انتخاب کیا، ورنہ تمہاری اتنی اوقات کہ غانیہ مغزی کے برابر کھڑے ہو سکو۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ غانیہ تمیز سے، سب دیکھ رہے ہیں۔ زریب، آفاف اور سارم کی خاموشی پر وہ بالآخر بول پڑی۔ اور وہ اب بھی نہ بولتی تو کب بولتی؟ جس شخص نے اس کی عزت پر پہرا دیا ہو، آج اسے سب کے سامنے بے عزت ہوتے خاموشی سے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ تم ہوتی کون ہو میری بات کاٹنے والی؟ پتہ نہیں کیسے ان لوگوں نے تمہیں اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہ کروں، وہ حقارت سے بولی۔ غانیہ، بیہیو یور سیلف۔ زریب برہم ہوا۔ اس لڑکی کے لیے تم مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو؟ اس لڑکی کے لیے؟ کیا اوقات ہے اس کی؟ کیا یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ ایسی ہی لڑکیاں امیر لڑکوں کو پھانس لیتی ہیں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ اینور نے پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ اس تذلیل پر مزید یہاں رک نہ سکی اور لائبریری سے نکل گئی۔ آفاف اس کے پیچھے لپکی۔ غانیہ، زریب کا غصہ میں اٹھنے والا ہاتھ سارم نے تیزی سے پکڑ لیا۔ زریب، نہیں، جو ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں ضروری تو نہیں کہ بدلے میں ہم بھی ان پر کیچڑ اچھالیں، اپنے ہی ہاتھ گندے کریں۔ زریب، مصطفیٰ تمہیں وقت بتائے گا کہ غانیہ مغزی کو ریجیکٹ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی۔ اینور، اس کے جانے کے بعد وہ اینور کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ باہر ہے، میں دیکھتا ہوں۔ سارم لائبریری سے نکلا۔ اینور اور آفاف لائبریری کے باہر ایک کونے میں سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں۔ او تو یہاں ہو تم دونوں؟ مجھے ابھی کسی سے بات نہیں کرنی، وہ منہ پھیرتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے آج تک تم سے بات کرنے کی اجازت ہی کب مانگی ہے جو آج تمہاری اجازت کی ضرورت ہوگی؟ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ چلے جائیں آپ دونوں، میں آپ کی دوستی کے بھی قابل نہیں، وہ روحانسی ہوئی۔ نور، اس کی باتوں کو اتنا دل پر مت لو، وہ تو زہر ہے اور زہر اگلنا اس کا کام ہے، آفاف تنفر سے بولی۔ کیا ہم تمہیں ایسے لگتے ہیں کہ آج تک ہم نے تمہیں دولت میں تولنے کی کوشش کی ہے؟ ہم دل دیکھ کر دوستی کرنے والوں میں سے ہیں، دولت دیکھ کر نہیں۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے ہمارے بارے میں؟ ہم نے کبھی تمہیں کمتر نہیں سمجھا، اور سب انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب ایک ہیں۔ کہ تم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ بھول گئیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی
اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، فوقیت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔ افسوس کہ تم نے اس کی باتوں میں آ کر خود کو کمتر محسوس کیا، سارم نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، جس کو دیکھو وہ مجھے ہی سناتا ہے۔ اب سے میں آپ کو بھی بھائی کہوں گی اور زریب کو بھی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ ارے نہیں، سارم بوکھلایا۔ پیچھے آتے زریب کے قدم وہیں جم گئے۔ کیوں؟ عفاف نے ایک ابرو اچکائی۔ اب کیا تم ساری دنیا کو یقین دلاتی رہو گی؟ دنیا والے تو کسی حال میں خوش نہیں رہتے، کس بات کا یقین دلاؤ گی؟ ہم تمہیں جانتے ہیں اور اتنا کافی ہے، تمہیں کسی کو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سارم عفاف کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش رہی۔ چلو کلاس شروع ہونے والی ہے، چلتے ہیں۔ عفاف کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد زریب سارم کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہ گانیاں تو واقعی زہر ہے، زہر سے بھی زیادہ بری، زریب تلخی سے بولا۔ اینور کا دل دکھایا اس نے۔ ویسے وہ تمہیں بھائی کہنے والی تھی، میرا احسان مانو تم، سارم نے اسے چھیڑا۔ ویسے سوچو تو صحیح، وہ کہتی زریب بھائی، سارم نے کہا لگایا، پھر کہا زریب بھائی اور پھر ہنسا۔ وہ کہتا رہا اور ہنستا رہا۔ زریب نے اسے گردن سے دبوچا۔ اب کہہ کر دکھاؤ۔ چھوڑو نا زریب بھائی، زریب نے اس کے کہنے پر گرفت مزید ہلکی سی مضبوط کی۔ اچھا معاف کر دو، اب نہیں کہتا، اس نے بمشکل جملہ ادا کیا۔ زریب نے چھوڑ دیا۔ ایک بار معلوم ہو جائے وہ لڑکی کون ہے، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، زریب نے اس سے کہا۔ تم اس وقت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، سارم اٹھتے ہوئے بولا۔ وقت بتائے گا۔ زریب بھی اٹھنے لگا۔ زریب بھائی، سارم نے کہہ کر دوڑ لگا دی۔ زریب اس کے پیچھے ہنستے ہوئے بھاگا۔ وہ رات کے اس وقت گھر کے لان میں موجود کرسی پر بیٹھی موبائل پر فلم دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی دستک پر وہ جھنجھلا کر اٹھی۔ بے وقت کسی کے گھر جاتے لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی کوئی وقت ہے بھلا؟ رحاب بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک پہنچی تھی اور دروازہ کھولا تو اس کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ سامنے کھڑا شخص لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ تو تم اور یہاں؟ رحاب اپنی حیرانگی پر قابو پا کر بولی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ ہنوز مسکراتے ہوئے بولا۔ تم؟ وہ آگے کچھ کہتی ملیح اپنی جگہ سے کچھ قدم ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ رحاب کا منہ پھر کھلا رہ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، لگتا تھا خاندان ساتھ لایا ہے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ایک روبدار آواز پر وہ اپنے حلیہ پر شرم سے سر جھکا گئی اور دروازہ کھول کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ صرف شکر ادا کر رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھتے ہوئے ٹیبل پر سے اس نے چادر اٹھا کر خود پر ڈالی تھی، ورنہ اس وقت وہ اس حلیے میں تھی کہ ملیح کے ساتھ آنے والوں کے سامنے جی بھر کر شرمندہ ہونا پڑتا، کیونکہ رات کو پہنا جانے والا اس کا ٹراؤزر اور شرٹ پر مشتمل وہ لباس اس کی دادی کو بھی ناپسند تھا۔ وہ ان سب کے گھر میں جانے کے بعد تیزی سے اپنے کمرے میں جا گھسی اور لباس تبدیل کیا اور تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ لاؤنج میں رکھے ایک صوفے پر آ بیٹھی۔ گلابی قمیض اور سفید شلوار دوپٹے میں وہ ملیح کو گلاب ہی لگی۔ رحاب کے گہرے براؤن گھنگریالے گھنے بال اور براؤن بڑی بڑی آنکھیں ملیح کو بہت پسند تھی۔ وہی گھنگریالے بال جسے رحاب گھونسلہ کہتی تھی، گھونسلہ، اور ملیح اس کے انہی بالوں اور بڑی جھیل سی آنکھوں پر فدا ہوا تھا۔ عجیب تھا نا؟ یہ کیا کرنے آیا ہے؟ اس کا ذہن انہی سوچوں میں الجھا تھا جب ایک آواز پر وہ چونکی۔ آپ کی بیٹی جانتی ہے میرے پوتے کو؟ کیا ایسا ہی ہے؟ رحاب کے بابا نے اس سے پوچھا۔ میں؟ وہ ہڑبڑائی۔ رحاب نہیں جانتی، میں اسے جانتا ہوں، ملیح اس کی گھبراہٹ دیکھ کر فوراً بولا۔ کیا تم نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ ابن نے پوچھا۔ جی یونی میں ہی۔ وہ پہلی ملاقات کیسے بتا سکتی تھی؟ کچھ سوچ کر ہی ملیح کے لبوں پر شریف سی مسکراہٹ پھیلی۔ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں، آخر بیٹی کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں تو اپنے پوتے کی پسند سے کوئی اعتراض نہیں۔ رحاب ان جملوں پر ساکت زدہ سی ملیح کو دیکھتی رہی اور وہ ہنوز مسکراتا رہا۔ اب رحاب جیسی لڑکی کو وہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ اس نے شادی کے بارے میں کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا، لیکن رحاب کو دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رحاب کا یونی میں داخلہ اور ملیح کا اسی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر نکلنا، اسی وجہ سے ملیح کا اس یونیورسٹی میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کیا قسمت تھی! اب وہ بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، ایک ذہین طالب علم تھا، لیکن ذہانت کے ساتھ ساتھ اس کے تعلیمی دور کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جو بے رنگ تھا۔ اس نے ہر لمحے میں رنگ بھرے تھے۔ وہ رحاب کی طرح چلبلا، نئے نئے ایڈونچر کرنے والا انسان تھا، اور شاید رحاب کی طرف اس کے جھکاؤ کی سب سے پہلی وجہ یہی بنی تھی۔ بس تعلیمی میدان میں ذہانت ہی، دونوں میں ایک واضح فرق تھا۔ رحاب ٹھہری پڑھائی سے دور بھاگنے والی لڑکی اور ملیح ٹھہرا ٹاپر۔ ملیح اپنے بہن بھائیوں میں بڑا تھا، اس کے بعد ایک بہن ناجیہ، پھر بھائی سبیح تھا، والدین اور دادا، بس ان 6 افراد پر مشتمل یہ چھوٹی سی فیملی تھی، اور اب شاید اس فیملی میں ایک اور فرد کا اضافہ ہونے جا رہا تھا۔ کیا وہ رشتہ لے آیا؟ اینور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا تو صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، عفاف بے یقینی سے بولی۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا، رحاب بولی۔
تمہاری تو قسمت ہی کھل گئی، البتہ معریفہ کی حالت ان تینوں جیسی نہیں تھی۔ ابھی مما پاپا نے کوئی جواب نہیں دیا، اور دادی کو تو لگتا ہے ملی اور میں ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے دادی نے کیا کہا؟ اسے جیسے یاد آیا۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولیں۔ تم اس سے بات کرتی ہو، کال پر یا میسج پر؟ ملنے جاتی ہو؟ وہ گفٹس دیتا ہے؟ مجھے دکھاؤ اس نے تمہیں کیا کیا تحفے دیے ہیں۔ اس کی بات پر تینوں کے حلق پھاڑ کہے فضا میں گونجے۔ تم لوگ ہنس رہی ہو، یہاں میں مجرم بنی ہوئی ہوں بغیر کسی قصور کے۔ اس نے منہ بنایا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، عفاف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اسے گھر کا ایڈریس کیسے ملا؟ وہ پور سوچ لہجے میں بولی۔ معریفہ بوکھلائی۔ تم نے دیا ہے نا، اس دن تم ہی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ رحاب کو یکدم یاد آیا۔ دیکھو میں نے تو نیکی ہی کی اور تمہارا کام بن گیا، اب تمہارا سنگل رہنے کا رونا تو نہیں سننے کو ملے گا۔ معریفہ ڈھٹائی سے بولی۔ نیکی، تمہیں اتنا یقین تھا کہ وہ رشتہ ہی لے کر آئے گا؟ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، تم اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتی ہو؟ وہ بگڑ کر بولی۔ چھوڑو، جو ہوا اچھا ہی ہوا، اینور نے بات ختم کرنی چاہی۔ مجھے تو اب بھی لگ رہا ہے میں کوئی کہانی سن رہی ہوں، عفاف بولی۔ کہانی کا اینڈ نہ جانے کیسا ہوگا، رحاب پر سوچ لہجے میں بولی۔ زریب میرا بالکل دل نہیں ہے یونی جانے کا، اینور بھی نہیں جا رہی۔ عفاف صبح یونی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی لیکن جانا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں جاتا، سارم بھی نہیں جائے گا، اور جو لیکچرز رہ جائیں گے ان کا کیا؟ موحد ہے نا، وہ فوراً بولی۔ وہ بھی منع کر دے کہ میں نہیں جا رہا، کہ جب تم لوگوں میں سے کوئی نہیں جا رہا تو؟ زریب پوچھ رہا تھا۔ اف اف، وہ جھنجھلاتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی۔ صبح ہی اینور کا میسج اسے ملا تھا کہ اسے بخار ہے، آج وہ نہیں جا سکے گی، اسی لیے عفاف کا بھی دل نہیں تھا، لیکن زریب بضد تھا یونیورسٹی جانے کے لیے۔ ہم ہیں نا، تم اکیلی تو نہیں ہوگی یونی میں جو اتنا سڑا سا منہ بنائے بیٹھی ہو۔ سارم کے انداز پر وہ تل ملا گئی۔ تم چپ کرو، اور یہ کس خوشی میں اتنا بن ٹھن کے یونی جا رہے ہو تم دونوں؟ اس نے ایک طائرانہ نگاہ دونوں پر ڈالی۔ ہم تو روز ہی ایسے جاتے، تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ او ہاں، آج اینور نہیں ہے نا، اس لیے اسے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے کی فرصت مل ہی گئی۔ ویسے ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، عفاف اگر لڑکا ہوتی تو یہ اینور سے شادی کر لیتی، اس نے کہہ کر اپنی ہی بات پر زوردار قہقہا لگایا۔ بکواس بند کرو۔ عفاف کا مزاج آج قدرے بگڑا ہوا تھا اور وجہ اینور کی غیر حاضری تھی۔ اوپس سوری، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ ویسے یہ اینور سے شادی کر لیتی تو تمہارا کیا ہوتا؟ سارم نے سرگوشی کی، پھر قہقہا لگایا۔ زریب آج اس کے ضرورت سے زیادہ اچھے موڈ پر حیران تھا۔ کیا بات ہے، آج تم بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو؟ وہ گاڑی لاک کرتا اس کے پاس آیا۔ ہاں خوشی کی تو بات ہے، وہ عفاف کو جاتا دیکھ رہا تھا، پھر بولا۔ جنم دن مبارک ہو میرے بھائی، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، حاسدوں کی نظر سے بچائے اور تمہاری محبت کو کبھی تم سے جدا نہ کرے، آمین۔ وہ اس کے گلے لگا ڈھیروں دعائیں دے رہا تھا۔ بس پیشانی پر ایک بوسے کی کمی ہے، یوں دعائیں دیتے بالکل دادی اماں لگ رہے ہو۔ زریب ہنسا۔ یہ لو، اس نے آگے بڑھ کر زریب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ قریب سے گزرنے والے انہیں دیکھ کر ہنس دیے۔ تمہاری خوشی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ سوچ لو، زریب بولا۔ سوچنا کیا، تمہارے لیے تو اپنی جان ہتھیلی پر لیے گھومتا ہوں، وہ جان چھڑکنے والے انداز میں بولا۔ بس آج ڈائلاگ کچھ زیادہ ہو گئے، چلو ابھی بہت کام کرنے ہیں۔ وہ کلاس کی جانب چل دیا۔ اب تمہیں میرا پیار جھوٹا لگ رہا ہے؟ ہاں، جب سے اینور ہمارے درمیان آئی ہے فاصلے بڑھ گئے ہیں، وہ ہاتھ کی پشت پر اپنی پیشانی پر لے جا کر بولا، ایک ادا سے پرانی فلمی ہیروئنز کی طرح شکوہ کرنے لگا۔ آج تو خوشی سے اس کا دماغ ہی چل گیا ہے، زریب ہنستے ہوئے بڑبڑایا۔ سارم اس کے پیچھے لپکا۔ معریفہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ عفاف اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے معریفہ کو دیکھ کر رک گئی۔ اینور کہاں ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اسے بخار ہے، چھٹی کی ہے، اور رحاب اسے اپنے پاپا کے ساتھ ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے نہیں آئی۔ مطلب آج کا دن ہی بیکار ہے، وہ کوفت سے بولی۔ میرا تو کلاس لینے کا موڈ نہیں ہے، معریفہ نے کہا۔ میرا بھی۔ تو ہم چلیں؟ معریفہ نے کہا۔ کہاں؟ باہر، جہاں جاتے ہیں۔ لیکن صرف ہم دونوں؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا۔ نہیں، آدھی یونی کو ساتھ لے چلو، یار ہم دونوں ہی جائیں گے نا، وہ خفگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں زریب کو بتا دیتی ہوں۔ زریب کو اطلاع دینے کے بعد وہ دونوں پھر وقت گزاری کے لیے اسی جگہ آئی تھی جہاں اکثر آیا کرتی تھیں۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، سارم خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ انسان ٹریفک میں بھی پھنس سکتا ہے، اب گاڑی کے پر ہوتے تو ہوا میں اڑا کر لے آتی، رحاب تنک کر بولی۔ اب بس چلو بھی، اتنا وقت نہیں ہے۔ ان کی تکرار کو مزید بڑھنے سے پہلے ہی اینور نے روک دیا۔ لائیں یہ مجھے دے دیں۔ زریب نے اینور کے ہاتھ سے وہ شاپنگ بیگز تھام لیے۔ سارم تم گاڑی سے سامان نکال لاؤ۔
جو حکم برتھ ڈے بوائے۔ سارم نے سر کو خم کیا اور گاڑی کی چابی لیتا نکل گیا۔ آج عفاف اور زریب کی سالگرہ تھی اور اینور عفاف کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کسی نے بھی عفاف کو وش نہیں کیا تھا اور ریحاب اور اینور کی چھٹی کا بہانہ بنایا گیا تھا۔ اب وہ سب مل کر اس سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کے لیے تیاری میں مشغول تھے۔ ادھر 2 گھنٹے سے وہ دونوں فوڈ کارٹ میں بیٹھی انتہائی بوریت کا شکار ہو رہی تھی۔ چلو واپس یوں ہی چلتے ہیں، عفاف کا لہجہ اکتاہٹ بھرا تھا۔ بس کچھ دیر اور، معریفہ نے جلدی سے ایک میسج کیا۔ عفاف یوں نہیں آنے کا کہہ رہی ہے، اور کتنا ٹائم چاہیے تم لوگوں کو؟ بس تھوڑی دیر اور، ریحاب نے جواباً میسج کیا۔ میں زیادہ دیر اسے نہیں روک سکوں گی، معریفہ نے کہا۔ تم سے کبھی کوئی کام ہوا ہے زندگی میں؟ ریحاب نے اسے جذباتی کرنا چاہا۔ ہاں نہیں ہوا، اب میں اسے یوں نہیں لا رہی ہوں۔ معریفہ نے غصے میں میسج کیا اور اسے جذباتی کرنا الٹا ثابت ہوا تھا۔ چلو یوں نہیں چلتے ہیں، معریفہ کے انداز پر وہ ٹھٹکی۔ ابھی تو تم نے منع کیا تھا۔ ہاں اب میں ہی کہہ رہی ہوں، چلو۔ معریفہ نے بیگ اٹھایا۔ ٹھیک ہے چلو، وہ کندھے اچکاتی اٹھ گئی۔ کر دیا اسے ناراض؟ مل گئی ٹھنڈک؟ سارم نے طنز کیا۔ تم نہ بولو ہمارے معاملے میں، ریحاب تنک کر بولی۔ شکر کرو سب کام ہو چکا ہے، زریب بولا۔ ہاں ورنہ سارا سرپرائز خراب ہو جانا تھا، اینور نے کہا۔ تم کبھی تو بخش دیا کرو اس گھنی کو، سارم پھر بولا۔ تم بخشتے ہو ہمیں؟ وہ بھی ریحاب تھی اپنے نام کی ایک ہی۔ بس، اینور ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ اپنے موڈ ٹھیک کر لو، عفاف آنے والی ہوگی۔ ریحاب پیر پٹکتی چلی گئی۔ سارم اس کے انداز پر زریب اور اینور نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ یہ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ کلاس کے قریب ہی تھی جب اس خاموشی پر سوچ میں پڑ گئی۔ سوچتی رہو گی یا آگے بھی بڑھو گی؟ معریفہ بولی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کلاس میں نہیں جانا؟ وہ معریفہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر بولی۔ چلی جاؤں گی، وہ اس کا ہاتھ تھام کر کلاس کے دروازے تک لے آئی۔ یہ کیا دروازہ بند ہے؟ وہ ٹھٹکی۔ کھولو اسے، اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازے کو دھکیلا اور 2 قدم آگے بڑھی۔ پھولوں کی بارش تھی اور ایک آواز ہو کر گایا جانے والا گیت، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو عفاف۔ عفاف تو کچھ لمحے سکتے کے عالم میں کھڑی رہی، اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ سب ان لوگوں نے اتنی خاموشی سے کیسے کیا۔ ہیپی برتھ ڈے آفی، اینور اس سے لپٹ گئی۔ برتھ ڈے تو آج تمہارا بھی ہے، یہ حق تو تمہارا بھی بنتا ہے۔ اینور اور عفاف کو دیکھ کر سارم نے زریب کو چھیڑا۔ آج تم بہت بکواس کر رہے ہو، زریب مسکرا دیا۔ میری بات پر اوپر سے خفا ہو رہے ہو لیکن اندر تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، وہ شریر لہجے میں بولا۔ سارم انسان بن جاؤ ورنہ میں بنا دوں گا، زریب نے اس کی کمر پر ایک گھونسا جڑا۔ یہ سب، عفاف نے ان سب کو دیکھا۔ یہ سب اینور کا پلان تھا، زریب نے اسے بتایا، لیکن محنت سب کی ہے، اینور برجستہ بولی۔ ہائے میری جان، عفاف اس سے لپٹ گئی۔ لیکن تمہیں تو بخار تھا، عفاف کو اب یاد آیا۔ کیا واقعی؟ وہ شرارت سے بولی تو عفاف گھور کر رہ گئی۔ چلو اب کیک کاٹو، ریحاب نے چاکلیٹ کیک کو دیکھا۔ بھوکی، سارم آہستگی سے بولا، اور سارم کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی یہ بڑبڑاہٹ ریحاب تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ وہاں موجود لوگوں نے کیک کٹنے سے پہلے ان دونوں کی تکرار سے محظوظ ہونا تھا۔ زریب تمہارا بھی برتھ ڈے ہے، تمہیں کیک نہیں کاٹنا؟ موہد اسے پیچھے کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ سرپرائز عفاف کے لیے تھا کیونکہ تمہاری مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم تمہیں بھول گئے۔ چلو آگے آؤ، سارم نے اسے کھینچ کر عفاف کے برابر میں کھڑا کیا۔ عفاف باقی سب کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ یہ پارٹی یہاں ہر اس پڑھنے والے طالب علم کے لیے تھی جو زریب اور عفاف کو جانتے تھے، ان سے تھوڑی بہت شناسائی رکھتے تھے۔ موہد زریب کا موبائل تھامے آج کے ان لمحوں کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر رہا تھا۔ سارم اور زریب گفتگو میں مصروف تھے، اسی لمحے اینور زریب کے پاس آئی۔ یہ کیا ہے؟ زریب نے اس کے ہاتھ میں پکڑے تحفے کو دیکھا۔ اتفاق سے آج تم بھی پیدا ہوئے تھے تو غالباً یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ ہے، سارم نے اسے یاد دلایا۔ لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آئندہ آپ کی طرف سے آنے والے تحفے کے لیے میں یہی کہوں گی۔ اس نے اپنا آگے بڑھا ہوا ہاتھ اپنی جانب کھینچ لیا۔ ارے نہیں، اب میرا وہ مطلب بھی نہیں تھا، زریب نے جلدی سے اس تحفے کو تھاما۔ سارم نے موہد کو اشارہ کیا اور موہد نے پھرتی سے اس حسین منظر کو بھی قید کر لیا۔ دکھاؤ تو کیا دیا ہے محبوب نے؟ دوسرا تحفہ ہے یہ اس کی طرف سے، سارم بے چینی سے بولا۔ زریب نے پیکنگ کھولی تو ڈبے میں بند ایک گھڑی تھی۔ ارے واہ، دکھاؤ تو، موہد نے گھڑی اس کے ہاتھ سے لینی چاہی۔ زریب نے اپنا ہاتھ اس سے دور کر لیا۔ نہیں، پہلے مجھے تو دیکھنے دو۔ تو یہ بات ہے، پھر اس تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موہد نے اس کا موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تصویر میں اینور اور زریب اس تحفے کو تھامے کھڑے تھے۔ تم نے یہ کب لی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، سارم نے آواز دی تھی، موہد نے کہا۔ زریب نے ان دونوں کو تشکر سے دیکھا۔ شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں، بس اس تحفے کو بھی قیامت تک سنبھال کر مت رکھنا، تم استعمال کرو گے تو اسے خوشی ہوگی، سارم خوشگوار لہجے میں بولا۔
تمہیں کیسے پتا؟ زریب نے چونک کر پوچھا۔ اگر تم اسے کوئی گفٹ دیتے ہو اور وہ سنبھال کر رکھے تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ اسے پسند آیا یا نہیں؟ اگر اس کا دیا ہوا گفٹ تمہارے لیے اتنا ہی خاص ہے تو پھر اسے بتاؤ۔ زریب نے اپنی کلائی سے بندھی گھڑی اتاری اور اینور کی دی ہوئی گھڑی باندھ لی۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم دیکھنا وہ کتنا خوش ہوگی۔ سارم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیسے دیکھوں گا، چہرہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ جھنجھلایا۔ آنکھیں بھی دل کا حال بیان کرتی ہیں، سارم نے مسکرا کر کہا۔ سب نے گفٹس دیے سوائے تمہارے، عفاف شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ اتنی اچھی پارٹی دے دی، اب تمہیں گفٹ بھی چاہیے؟ سارم نے پیچھے مڑ کر آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا۔ مت دو کنجوس، عفاف منہ بنا کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ گفٹ کے بغیر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، زریب نے تنبیہ کی۔ ٹریٹ کے بغیر گفٹ نہیں ملے گا، وہ دو بدو بولا۔ ساری زندگی کھلاتا رہا ہوں، اب کس بات کی ٹریٹ؟ زریب نے جتایا۔ ہاں، میرے دوسرے باپ تو تم ہی ہو نا۔ اس کے کہنے پر اینور اور عفاف کھلکھلا کر ہنس دی۔ اینور کی ہنسی اس وقت زریب کے دل کو کتنا سکون دے گئی تھی یہ تو اسے بھی معلوم نہ تھا۔ آج اتنے دن بعد اس نے اینور کو کھل کر ہنستے ہوئے سنا تھا۔ اینور کی نظر بے ساختہ ہی اسٹیئرنگ پر رکھے زریب کے ہاتھ پر رکی اور وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا اسے یہ گھڑی اتنی پسند آئی ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ عفاف نے گھر آ کر اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ کھولی تو دنگ رہ گئی۔ وہ جلدی سے بیڈ کے قریب آئی۔ یہ تو وہی ڈریس ہے، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی۔ پچھلی بار وہ زریب، سارم اور سارم کی بہن کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ عفاف کو وہ سیاہ فراق بہت پسند آئی تھی، لیکن زریب نے جلدی کے چکر میں اس کی ایک نہ سنی۔ انہیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے زریب نے تھوڑی دیر رکنا بھی مناسب نہ سمجھا اور اگلی بار کے وعدے پر اسے چھوڑ دیا۔ لیکن اگلی بار وہ مفسرہ کے ساتھ وہی فراق لینے پہنچی تو وہ نہیں تھی۔ وہ بہت اداس ہوئی تھی اور زریب سے جھگڑی بھی تھی۔ آج وہی فراق اس کے سامنے تھی، خوشی سے وہ اچھل رہی تھی۔ پاس ہی رکھا پھولوں کا گلدستہ دیکھا تو اٹھا لیا، اس میں ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا۔ اس نے کارڈ کھول کر پڑھا، ہیپی برتھ ڈے فرام یور کنجوس ہینڈسم جن۔ عفاف زیر لب مسکرا دی اور جلدی سے اسے گال ملائی۔ اف سارم، اف، تمہیں وہ آگے کچھ کہتی سارم نے بات کاٹ کر پوچھا، کیسا لگا گفٹ؟ وہ ڈریس تم نے خریدا تھا؟ اس کا لہجہ خوشی سے کپ کپا رہا تھا۔ ہاں، سوچا تھا تمہارا برتھ ڈے ہے تو سرپرائز دوں گا۔ اس کا لہجہ معمول سے ہٹ کر تھا۔ بہت بہت اچھا لگا یہ سرپرائز، تھینک یو۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ کیا حیرت، چڑیل میرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ یہ میرے روم میں کب لا کر رکھی؟ تم تو ہمارے ساتھ ہی تھے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کیے پوچھ رہی تھی۔ میری تین بہنیں ہیں، وہ کس دن کام آئیں گی؟ سارم شریر لہجے میں بولا۔ عفاف کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ بیڈ پر لیٹا اپنی اور اینور کی آج لی گئی تصویر دیکھ رہا تھا۔ تصویروں میں ہم جتنی آسانی سے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، کاش کہ اتنا ہی آسان ہوتا زندگی میں ہمارا یوں ایک ساتھ کھڑے ہونا۔ وہ حسرت سے تصویریں دیکھ رہا تھا۔ آج بھی وہ اسے اتنی ہی محبت کرتا تھا یا پہلے سے بھی زیادہ، لیکن خود سے کیا گیا عہد اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے رب سے اسے نہیں مانگ سکتا تھا، لیکن اینور سے محبت کرنا بھی تو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کی خوشی کی دعا ضرور کرتا تھا۔ اس کے لیے رب العزت سے ہر خوشی مانگتا تھا سوائے اپنے ساتھ کے۔ ہاں، تو یہاں سبھی موجود ہیں، آپ سب کو ایک اطلاع دینا چاہتی ہوں، ریحاب گلا کھنگار کر بولی۔ اس وقت وہ ساتوں یونی کے کیفیٹیریا میں موجود تھے۔ کیسی اطلاع؟ عفاف سے پہلے سارم بولا۔ اس جمعہ ریحاب کی منگنی ہے اور آپ سب کو مدعو کیا جاتا ہے۔ وہ شاہی انداز میں بول رہی تھی کہ اس کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ کیا منگنی؟ لیکن کس سے؟ دھوکے باز بے وفا، عفاف چلائی۔ کیا مطلب دھوکے باز بے وفا؟ زریب نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیا اس نے تم سے وعدے کر رکھے تھے؟ سارم شریر لہجے میں بولا۔ ہاں، کیا تھا وعدہ کہ ہم منگنی کریں گے تو ساتھ کریں گے۔ ہم میں سے کسی کا بھی رشتہ ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ عفاف کی بات پر زریب، سارم اور موہت کے حلق پھاڑ کہے سے کیفیٹیریا گونج اٹھا۔ سب گردن موڑ موڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ تم لوگ ہنس رہے ہو، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ کیسے منگنی کر سکتی ہے؟ میرا تو ابھی رشتہ بھی نہیں ہوا۔ ان سب نے اس بار بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ منگنی تو ہونے دو، شادی تو جب ہی کروں گی جب تک تمہاری منگنی نہیں ہو جاتی، اس بار پکا وعدہ، ریحاب نے یقین دلایا۔ تم بعد میں بھی مکر جاؤ گی، وہ خفگی سے بولی۔ نہیں نا، اچھا تم بتاؤ تمہیں کیسا لڑکا پسند ہے، ہم سب مل کر تمہارے لیے لڑکا ڈھونڈیں گے، ریحاب نے اسے پچکارا۔ یہ کوئی حور پری ہے جو اس کے لیے تم سب اتنی مشقت کرو گے؟ سارم بے نیازی سے بولا۔ ہاں، اس کے لیے تو جن آئے گا، وہ بھی کوکاف سے۔
زریب زمانی لہجے میں بولا۔ سارم اس کی بات پر ٹھٹکا۔ تم دونوں بکواس نہ کرو، عفاف دل ملائی۔ ان کی بکواس چھوڑو، ریحاب نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ ہم تمہارے لیے بھی کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں، بتاؤ ہے کوئی نظر میں، کوئی آئیڈیل وغیرہ؟ اینور نے پوچھا۔ عمران عباس، عفاف کا کہنا تھا۔ سارم کا چائے کا گھونٹ حلق میں ہی پھنس گیا۔ وہ کھانسا۔ زریب نے دوسری طرف گردن موڑ کر اپنے لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہنسی روکی، پھر ایک گہری سانس لی، پھر سارم کی کمر پر ہاتھ مارا، دھیان سے۔ کیا؟ عمران عباس سب ایک ساتھ حیرت سے چلائے۔ ہاں، اور اس جیسا تمہیں کوئی نہیں ملنے والا، وہ بے نیازی سے بولی۔ کیوں نہیں ملے گا؟ سارم نے برجستہ کہا۔ بس اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ ایک ادا سے بولی۔ وہ چاند سے نہیں آیا، اسی دنیا کا ہے، ایسے کیسے پیدا نہیں ہوا اس جیسا؟ سارم جل بھن گیا اور زریب ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ وہ چاند سے نہیں آیا، لیکن چاند ہے، اور چاند ایک ہی ہوتا ہے، عفاف دو بدو بولی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی، ریحاب جھنجھلائی۔ ہاں، بخار تو نہیں؟ معریفہ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اف، میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں، عمران عباس ایک ہی چاند ہے اس کائنات میں۔ اس کی پرسنالٹی، اس کی لکس، اف عمران اف۔ اس کی بات پر سارم مزید جل بھن کر رہ گیا، اور زریب اب کی بار خود کو روک نہ سکا اور اس کا کہکہا سب کو پریشان کر گیا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ عفاف نے خفگی سے پوچھا۔ نہیں، کسی کے حال پر ہنسی آ رہی ہے۔ زریب منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کس کے؟ عفاف چونکی۔ کچھ نہیں، تم ان سب کے ساتھ عمران عباس جیسا کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرو، مل جائے تو پھر مجھے بتا دینا، اور نہ ملے تو سارم بھائی کو بتا دینا۔ اینور نے لقمہ دیا تو زریب نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے ہی کیوں؟ سارم بگڑ کر بولا۔ کیونکہ عمران عباس جیسا کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا ہی کہنا ہے۔ عمران عباس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، سارم نے بجھے دل سے کہا۔ کیوں؟ عفاف نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ کیونکہ اس کا ملنا تو بہت مشکل ہے، تم اپنے ارد گرد دیکھو، شاید کوئی قابل قبول مل جائے، اینور طمانیت سے بولی۔ اب کی بار زریب سارم دونوں ٹھٹکے۔ اب تک تو کوئی دکھائی نہیں دیا، عفاف نے سرد آہ بھری۔ دل سے دیکھو، اینور شریر لہجے میں بولی۔ دل سے کون دیکھتا ہے؟ ریحاب نے لاپرواہی سے کہا۔ محبت کرنے والے، سارم بے ساختہ بولا۔ اف، وہ جھنجھلا گئی۔ خیر اینور، تم بتاؤ، تمہارا کوئی آئیڈیل ہے؟ اب عفاف کی طرح کسی چاند کا نام نہ لینا۔ سارم نے سوچا کہ اکیلے اپنا ہی کیوں خون جلاؤں، تھوڑا زریب کا بھی خون جلنا چاہیے۔ چاند ایک ہی ہوتا ہے، عفاف پھر بولی۔ اب کیا فائدہ بتانے کا؟ وہ مایوسی سے بولی۔ یکدم ہی اس کی خوش مزاجی ہوا ہو چکی تھی، اس کا دل بجھ کر رہ گیا۔ پھر بھی پتہ تو چلے کہ ہماری اینور کو کس طرح کے مرد پسند ہے، معریفہ پیار سے بولی۔ حیا دار، جن مردوں کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، میرے نزدیک وہ قابل تعظیم ہوتے ہیں۔ جن مردوں کی نگاہوں میں حیا نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ مرد میرے گھر کے ہی کیوں نہ ہو، میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میری یہی خواہش رہی ہے کہ اللہ نے جس انسان کو بھی میرا نصیب بنایا ہے، اس کی نگاہوں میں حیا ہو، پاکیزگی ہو۔ بالکل زریب کی طرح، موہت بے ساختہ بولا، اور اس بار کھانسنے کی باری زریب کی تھی۔ وہ موہت کے یوں کہنے پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ سارم جو اس کا خون چلانا چاہتا تھا، زریب کا خون منو بڑھ چکا تھا۔ اینور اس کی بات پر چونکی، پھر زریب کو دیکھا۔ سارم اس کی کمر پر ہاتھ مار رہا تھا۔ کس نے کہا تھا گرم چائے پینے کو؟ سارم نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بات بدلی۔ چائے تو کب سے ٹیبل پر پڑی ہے، اب تک گرم ہے، ریحاب نے حیرت سے کہا۔ کلاس شروع ہونے والی ہے، چلو۔ موہت کتابیں سمیٹتے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تینوں لڑکے ایک دوسرے کو کور کرنا بخوبی جانتے تھے۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، زریب نے پاس سے گزرتے موہت سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور وہ مسکراتا ہوا نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکیاں بھی کیفے سے نکل گئیں، اور وہ دونوں اپنے اپنے حال پر ہنستے رہ گئے۔ تم سب آ رہے ہو نا منگنی میں؟ ریحاب نے ایک بار اور یاد دہانی کروائی۔ ہاں، کالے کپڑے پہن کر آؤں گی، عفاف منہ بنا کر بولی۔ وہ کیوں؟ ریحاب نے الجھ کر دیکھا۔ سوگ کے لیے، عفاف نے بچوں کی طرح منہ بنایا ہوا تھا۔ میں شادی تمہاری منگنی سے پہلے نہیں کروں گی، کہا تو ہے۔ ریحاب کا انداز ملتجائی تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی پہنوں گی، اور اینور تم بھی وہی پہنو گی، اس نے تنبیہ کی۔ لیکن شاید میں نہ آ سکوں، اینور نے معذرت کی۔ کیوں؟ وہ تینوں حیران ہوئیں۔ کیونکہ مما پاپا نہیں جائیں گے، اور میں اکیلے کیسے؟ وہ دکھ سے بولی۔ اف نور اف، بس تم اس لیے ریحاب کی منگنی چھوڑ دو گی؟ ہم نہیں ہیں کیا؟ تم بس وقت پر تیار رہنا۔
عفاف کی بات پر انور مسکرا دی۔ وہ سیاہ سادہ سی فراک پہنے ہوئے تھی، سیاہ دوپٹے پر نگ لگے تھے۔ وہ سر پر دوپٹہ لپیٹ رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر نقاب بھی لگا لیا۔ آئینے میں خود کا جائزہ لیتے ہوئے گاڑی کے ہارن پر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ یہ نقاب کیوں لگایا ہے؟ انفا بیگم نے ایک طائرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ انور گڑبڑائی۔ زیادہ پارسا بننے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی تمہارے سسرال والے اسے قبول نہیں کریں گے، تو اس کی عادت نہ ہی ڈالو تو اچھا ہوگا، وہ سفاکی سے بولی۔ طنز کا وہ نشتر پھر سے دل کو چھلنی کر گیا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اس نے پار دھکیلا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا؟ عفاف اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، اچھی لگ رہی ہو، وہ توقف کے بعد بولی۔ عفاف نے وہی سیاہ فراق زیب تن کر رکھی تھی جو سارم نے اسے سالگرہ پر تحفتاً دی تھی۔ سیاہ گھیردار فراق اور سیاہ دوپٹے پر چھن ڈالا تھا۔ تم بھی؟ عفاف مسکرائی۔ کیسے؟ انور ناگواری سے بولی۔ بس لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سارم اور زریب نے بھی عفاف کی بیجا ضد پر سیاہ قمیض شلوار زیب تن کیا تھا۔ عفاف، سارم نے آگے بیٹھے بیٹھے اسے پکارا۔ بولو۔ اچھی لگ رہی ہو، اس کی تعریف پر عفاف بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن مجھ سے کم، سارم نے اسے چھیڑا۔ تم اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، وہ تپ کر بولی۔ کبھی جو یہ انسان سیدھے منہ بات کر لے، وہ بڑبڑائی۔ اس بار انور ان کی تکرار سے محظوظ ہونے کی بجائے خاموشی سے شیشے کے اس پار سڑک کو دیکھتی رہی۔ زریب اس کی خاموشی محسوس کر کے بے چین ہوا۔ کیا ساری زندگی میری بہن کو اسی طرح تنگ کرنے کا ارادہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو میری طرف سے نہ ہے۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ سارم کے پیچھے چل دیا۔ سارم ٹھٹک کر رکا اور پیچھے مڑ کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ ساری زندگی میری بہن کو تنگ کرو گے تو میری طرف سے بہت بڑی نہ ہے۔ زیر لب زریب کے لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ سارم نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تمہیں کیسے؟ زریب 2 قدم آگے بڑھا اور بغل گیر ہوا۔ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ تمہیں کیا لگا میں اپنے مسئلوں میں الجھا ہوں تو تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے اس سے بے خبر ہوں؟ وہ خفا ہوا۔ وہ بس میں نے سوچا۔ کیا پہلے لڑکی کو مناؤ گے پھر گھر والوں کو؟ زریب بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، گھر والے تو مان جائیں گے، ہاں لڑکی کو منانا تھوڑا مشکل ہوگا۔ اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ وہ کیوں؟ سارم اب پریشان ہوا کچھ۔ اب عمران عباس کہاں اور تم کہاں؟ زریب کہہ کر بھاگا۔ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ سارم بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ریحاب کے گھر کے بڑے سے لان میں منگنی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ملیح اور ریحاب دونوں ہی اسٹیج پر بیٹھے تھے، اور جوڑی بھی کیا خوب تھی، ہر دیکھنے والی نظر اش اش کر رہی تھی۔ وہ سبھی ایک ساتھ اسٹیج پر اس سے ملنے آئے۔ منحوس انسان، کون مر گیا؟ کس کے سوگ میں آئی ہو تم جو کالے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ اور تو اور پورا ٹولہ ہی کالے کپڑوں میں آیا ہے، کالے کووں کا ٹولہ لگ رہا ہے۔ وہ عفاف کے علاوہ باقی سب کو بھی سیاہ کپڑوں میں دیکھ کر دل ملا کر رہ گئی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ اس نے زریب، سارم اور موہت کو گھورا۔ لڑکیاں تو مرتی ہیں سیاہ شلوار قمیض پر، تو اس میں کیسی شرم؟ سارم نے دانت نکالے۔ ہاں، میری منگنی پر لاشیں نہ بچھا دینا، اس نے دانت کچکچائے۔ زیادہ نہ بولو، میک اپ خراب ہو جائے گا، معریفہ نے ڈانٹا۔ انور اس سے مل کر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ ریحاب کی منگنی کے لیے جتنا خوش اور پرجوش تھی، اس کی ساری خوشی انفا بیگم کے ایک طنز کے شعلے نے جلا کر راکھ کر دی تھی۔ ملیح اس کے یوں خاموشی سے چلے جانے پر کچھ الجھا، اور زریب اس کی خاموشی پر الگ پریشان تھا۔ کچھ تو ہے، کوئی بات تو ضرور ہے۔ انور اتنی خاموش کیسے؟ وہ اسے تنہا ایک کونے میں سب سے الگ دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپائے سب سے الگ بیٹھی تھی۔ ہر بار ایسا ہی تو ہوتا تھا، وہ طنز کرتی اور اس کی ذات چھلنی ہو جاتی۔ وہ خود کو کتنا ہی نارمل رکھنے کی کوشش کر لے، سب کچھ بھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر لے، لیکن انفا بیگم کے وہ طنز اسے پھر وہیں ماضی میں پٹک دیتے تھے۔ جن کا ماضی داغدار ہو ان کا سیدھی راہ پر چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اگر غلطی سے آپ کے جرم کا کوئی انسان گواہ ہو تو سیدھی راہ 2 دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کا دل سے کیا گیا ہر نیک عمل اس انسان کے سامنے ریا کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ زریب نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ اس کے اچانک آنے پر ہڑبڑا گئی۔ بس ایسے ہی؟ وہاں سب انجوائے کر رہے ہیں اور آپ یہاں اکیلی؟ کوئی بات ہے؟ پریشان ہیں؟ وہ اس کے پاس ہی ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھ گیا۔
کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خاموش لبوں اور اداس آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ اینور کچھ ہوا ہے؟ اس کی خاموشی پر زریب نے پھر پوچھا۔ لوگ بھول کیوں نہیں جاتے؟ انسان کی ایک غلطی کی سزا ساری زندگی کیوں دیتے ہیں؟ انسان اگر کسی کی غلطی یا گناہ کا رازدار بن ہی گیا ہے تو کیا اس پر لازم ہے کہ ساری عمر وہ اسے اس کی غلطی، اس کا جرم یاد دلاتا رہے؟ جب معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو تو انہیں ان کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خود خدا بن کر کیوں سزا دیتے ہیں؟ کیوں لفظوں کی مار مارتے ہیں؟ کس نے حق دیا ہے انہیں؟ کیا انہیں تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے لفظ کسی کی روح کو کس طرح زخمی کر رہے ہیں، کیسی اذیت پہنچا رہے ہیں؟ اس کی آواز رندنے لگی۔ بمشکل اس نے خود کو رونے سے باز رکھا۔ وہ ہمیشہ اتنی اپنائیت سے پوچھتا تھا کہ اینور اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی، جو ساری دنیا سے دکھ چھپاتی تھی لیکن زریب کے سامنے اپنے سارے دکھ اور زخم کھول کر رکھ دیتی، جیسے اسے یقین ہو زریب ان زخموں پر مرہم ضرور رکھے گا، اور زریب اس کا یہ یقین کبھی نہیں توڑتا تھا، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن انسان وہ معاف نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں چھپے کرب کو وہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کس نے دکھ دیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، اور شاید آپ بتانا بھی نہ چاہیں، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو جلد ہی روشنیوں میں بدل دے، آپ کو وہ ساری خوشیاں دے جس کی آپ حقدار ہیں۔ اس نے سچے دل سے دعا دی۔ آمین۔ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ کو آپ کی محبت مل گئی؟ اینور نے سامنے اسٹیج پر بیٹھی ریحاب کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے نصیب میں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار اینور بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ کیوں؟ اب اس کا شک پھر ریحاب پر جانے لگا تھا۔ بس آپ دعا کیا کریں۔ آپ کرتی ہیں دعا میرے لیے؟ اس نے پوچھا۔ جی، روز کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ درد، اپنی محبت کو کھو دینے کی اذیت، اسی لیے نہیں چاہتی کہ میرے اپنے بھی اسی درد سے گزریں۔ وہ آزردگی سے بولی۔ اپنے؟ اس کا بے ساختہ کہا گیا لفظ زریب نے پکڑ لیا تھا۔ جی، اب آپ غیر تو نہیں؟ اس نے نظریں چرائیں اور بے ساختہ ہی نظر زریب کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کی کلائی پر اینور کی دی گئی گھڑی بندی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ عفاف کی اچانک آمد پر وہ چونکی۔ اینور اکیلی بیٹھی تھی، سوچا کمپنی دے دوں۔ تم بیٹھو۔ وہ اٹھ کر سارم کے پاس چلا گیا اور اینور اس کی پشت دیکھتی رہی۔ آج وہ اچھا لگ رہا تھا اس سیاہ شلوار قمیض میں، یا ہر رنگ ہی اچھا لگتا تھا اس پر۔ ہاں، جب جب وہ اس کی خاموشی کو بھانپ لیا کرتا تھا، اس کے درد کو بانٹ لیا کرتا تھا، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہ کر اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، وہ تب تب اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا؟ سارم نے اسے خاموش دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ اینور پریشان ہے، وہ مرجھائے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، کبھی کبھی دل کرتا ہے اسے بہت دور لے جاؤں، جہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی اس کے قریب نہ آ سکے۔ تو لے جاؤ، اس نے کتنی آسانی سے کہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میری محبت خود غرض نہیں ہے، زریب نے آزردگی سے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، وہ ان تینوں کے ساتھ زیادہ دیر اداس نہیں رہ سکتی۔ سارم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اسے دیکھنے کو دل کر رہا ہے، دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ تو دیکھ لو، وہ کندھے اچکا کر پھر بہت آرام سے کہہ گیا۔ لیکن کیسے؟ وہ اس کے اس پرسکون سے انداز پر جھنجھلایا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج کے دروازے تک لے گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ زریب نے رک کر پوچھا۔ اندر وہ چاروں بیٹھی کھانا کھا رہی ہیں اور یقیناً اینور نے نقاب نہیں لگایا ہوگا۔ تم جاؤ، سارم پرسکون لہجے میں بولا۔ لیکن یہ غلط ہے، زریب نے ہاتھ چھڑایا۔ کون سا وہ شرعی پردہ کرتی ہے؟ اب جاؤ بھی، سارم نے گھورا۔ تم بھی چلو، میں اکیلے نہیں جا رہا۔ کتنے ڈرپوک ہو، سارم نے اسے جذباتی کرنا چاہا۔ اچھا نہیں لگ رہا، وہاں صرف لڑکیاں ہیں۔ شاید آج زریب پہلی بار ان لڑکیوں کے سامنے جانے سے کترا رہا تھا۔ ان لڑکیوں میں تمہاری بہن بھی ہے، اب کی بار سارم جھنجھلایا۔ ہاں تو تم بھی چلو نا، وہ بضد تھا۔ اینور کو بغیر نقاب کے دیکھنا اب اچھا نہیں لگتا، اسے نقاب میں دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے، لیکن تمہارا تھوڑا تو حق بنتا ہے، تم جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمہارے دل میں اس کے لیے اتنی عزت ہے؟ زریب بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ ہاں، بہت۔ اگر میں کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہوں تو سوچو تم سہ سکو گے اس کی بدنامی؟ زریب نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ ہرگز نہیں، اب وہ سمجھ چکا تھا زریب کیوں خاموش تھا، وہ اپنی محبت پر اس کی عزت کو فوقیت دیتا تھا۔ تم جاؤ، کہیں وہ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں، سارم نے اسے اندر کی طرف دھکیلا۔
یا اللہ، یہ جس لڑکی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا، اپنی محبت سے زیادہ اس لڑکی کی عزت اس کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ اس لڑکی کو زریب کے نصیب میں لکھ دینا۔ کیسی محبت تھی جس کی دعا اب سارم بھی کرنے لگا تھا۔ کہاں ہو تم لوگ؟ کھانا نہیں کھانا؟ موہد اسے ڈھونڈتا ہوا آیا۔ زریب اندر گیا ہے کسی کام سے، وہ آ جائے پھر کھاتے ہیں۔ کس کام سے؟ اس نے پوچھا۔ بس ہے ایک کام، وہ مسکرا دیا۔ زریب انہیں ڈھونڈتا ہوا بڑے سے لاؤنج کے ایک کونے پر پہنچا جہاں وہ چاروں صوفے پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا ان کے پاس گیا۔ اینور پانی پی رہی تھی کہ زریب کو دیکھ کر گڑبڑا گئی اور گلاس ٹیبل پر رکھ کر رخ پھیر لیا۔ زریب اس کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رحاب نے منہ کا نوالا ختم ہو جانے پر پوچھا۔ کچھ چاہیے آپ لوگوں کو؟ زریب مصطفیٰ آج پہلی بار یوں گھبرا رہا تھا۔ تم مہمان سے میزبان کب بنے؟ رحاب ہنس دی۔ ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں تو میزبان ہی سمجھو۔ وہ بھی مسکرایا۔ تو تم تینوں اس کام پر لگے ہو؟ عفاف نے پوچھا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ کچھ نہیں چاہیے، تم بھی کھانا کھا لو، رحاب نے پیشکش کی۔ ان لوگوں کے ساتھ باہر ہی کھاؤں گا، وہ کہہ کر مایوسی سے پلٹا، لیکن پھر اچانک کھانسا اور کھانستا ہی چلا گیا۔ پانی؟ اس نے اینور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اینور نے جلدی سے اپنا جھوٹا گلاس اس کے پکڑا دیا۔ وہ پانی پی رہا تھا لیکن نگاہیں اینور پر مرکوز تھیں۔ ان تینوں ہی لڑکیوں نے کاجل اور سرخ لپسٹک لگا رکھی تھی اور بہت ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا، اور اینور پر یہ سرخ رنگ کی لپسٹک کیسا غضب ڈھا رہی تھی کہ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ اینور کا دل تیزی سے دھڑکا، اس نے نظریں چرا لیں۔ پاگل ہو جو اتنی تیز دھڑک رہے ہو، چپ کر کے بیٹھو۔ اس نے اپنے ہی دل کو ڈانٹا۔ یہ چپ ہو گیا تو میں بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گی۔ پھر فوراً ہی سوچا، اف، میں بھی پاگل ہو گئی ہوں۔ زریب کا یوں دیکھنا اسے حواس باختہ کر گیا تھا۔ وہ پہلی بار زریب کی نظروں سے گھبرائی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ عفاف کھانا چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ ہاں اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ رات سونے کے لیے لیٹی تھی لیکن کافی دیر سے کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن بند آنکھوں کے اس پار ایک ہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ کس طرح سے دیکھ رہا تھا؟ کچھ تو تھا، کچھ الگ، اس کے دیکھنے کا انداز۔ میرا دل کیوں دھڑکا تھا اتنی تیز؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے جھنجھلائی۔ ارے آج تو رحاب کی منگنی تھی نا، اور زریب خوش تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زریب خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رحاب نے اپنی منگنی کا بتایا تھا تب بھی اس کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اف، مجھے تو پورا یقین ہونے لگا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ تمہیں اس سے کیا؟ کوئی بھی ہو، دل نے کہا۔ مجھے دیکھنا ہے وہ خوش نصیب کون ہے جس سے زریب مصطفیٰ محبت کرتا ہے، جو لڑکی کی عزت کرنا جانتا ہے، جو نگاہیں جھکانا جانتا ہے۔ اس کے لہجے میں کہیں حسرت تھی تو کہیں خوشی، لیکن آج تو نگاہیں نہیں جھکی تھیں۔ پھر ایک آواز آئی، اسے چھوڑو، رحاب نہیں ہے تو کون ہے؟ میں بھی جان کر رہوں گی۔ اس نے نظر انداز کرنا چاہا۔ مزید پاگل ہو جاؤ گی۔ اس آواز پر اس نے جھنجھلا کر سر تک چادر تانی اور سوتی بن گئی۔ کون کہہ سکتا ہے اس نقاب کے پیچھے اتنا حسین چہرہ ہے؟ وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں موجود تھا اور اسی رات کی تاریکی میں آسمان پر آب و تاب سے چمکتے چاند سے گفتگو کر رہا تھا۔ اسی لیے تو چھپایا ہوا ہے، جیسے چاند نے سرگوشی کی تھی۔ کیا حسین چہرے ہی چھپائے جاتے ہیں؟ جو چہرے چھپائے جائیں وہی حسین ہوتے ہیں۔ موہد کی آواز کہیں بہت دور سے آئی تھی اور اس کا ذہن ساکت رہ گیا تھا۔ آج وہ لوگ 2 دن کی چھٹی کے بعد یونی آئے تھے اور اس وقت کلاس لینے کے بعد لائبریری جا رہے تھے۔ او ہیلو، تمہاری ناراضگی ختم نہیں ہوئی؟ عقب سے آتی آواز پر وہ سبھی رک گئے اور پلٹ کر دیکھنے پر سبھی مجسمہ کی صورت لگ رہے تھے۔ کیا ہو گیا تم سب کو؟ ایسے بھی کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ پھولی سانس کے ساتھ بول رہی تھی، یقیناً پیچھے سے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کوئی بھوت نہیں ہے، یہ اپنی رحاب ہی ہے، معریفہ سانس بحال کرنے کے بعد بولی۔ تم نے برقع کب سے لینا شروع کیا؟ عفاف حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اینور کا دیا برقع پہن رکھا تھا۔ منگنی کے بعد ایسی تبدیلی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، سارم بولا۔ آج تم بھی برقعے میں ہو، شاید اسی وجہ سے ہماری نظر تم لوگوں پر نہیں گئی، موہد نے کہا۔ زریب بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اینور ساتھ ساتھ زریب کے بھی تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں بس، ملیح نے کہا تو برقع لینا ہی پڑا۔ ملیح کے کہنے پر؟ عفاف چونکی۔ اس نے تو نقاب کا بھی کہا تھا، اسے اینور کا نقاب کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے فی الحال نقاب سے منع کر دیا۔ بعد میں کبھی خود سے دل کیا تو ضرور کروں گی۔ اینور نے دیکھا تھا اب کی بار زریب کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ الجھی۔
اسے نقاب پسند ہے۔ زریب کہہ نہ سکا کہ انور کا نقاب پسند ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے گھر کی عورت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر کی عورت کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکے، اور اگر دیکھے تو صرف عزت کی نگاہ سے دیکھے، اور اس عزت کے لیے عورت کو خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا۔ عورت جب تک نہ چاہے کوئی مرد اس کی عزت نہیں کر سکتا۔ رحاب کا انداز قدرے بدلا ہوا تھا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، زریب فوراً بولا۔ انور چونکی۔ کیوں؟ موہد متعجب ہوا۔ کیونکہ میرے لیے تم سے پہلے بھی قابل احترام تھی، اور اس برقعے کے بعد بھی۔ اس نے ان تینوں کو دیکھا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہو سکتا زریب۔ رحاب کے لہجے میں فخر تھا، خوشی تھی۔ ہاں، ہر کوئی زریب مصطفیٰ نہیں ہوتا، سارم نے بھی اعتراف کیا۔ اب زریب کو سمجھ آیا تھا کہ سارم انور کی اتنی عزت کیوں کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ سارم عزت کرنا نہیں جانتا تھا، لیکن اب سارم پہلے سے زیادہ عزت کرتا تھا۔ جو خود کی نمائش کرتی ہیں انہیں پھر دکان میں رکھی اشیاء کی طرح ہی جانچا جاتا ہے، پرستائش نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور ہر آنے والا ان کا جائزہ لے کر آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز لپٹی رکھی ہو تو اس پر غلطی سے بھی نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہاں، جو قدردان ہوتے ہیں وہی ان کی اصل اہمیت جانتے ہیں۔ قیمتی چیزیں ہمیشہ لپٹی ہوئی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے سیپ کے اندر موتی۔ راج موہد کی بھی کہی گئی بات اسے سمجھ آ گئی تھی۔ تم ہائی سوسائٹی کے لوگ اس برقعے کی اہمیت کو کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ یہی تو بات ہے، اس نے خود کو چھپایا ہوا ہے، اور ایک لڑکی کی اصل خوبصورتی ہی یہی ہوتی ہے کہ غیر مرد کی نگاہوں سے وہ محفوظ رہ سکے۔ تم نہیں سمجھو گے۔ اس کے کہے گئے جملے آج اسے سمجھ آ رہے تھے۔ میں پہلے کیوں نہیں سمجھا؟ کیا؟ سب لائبریری جا چکے تھے، صرف زریب اور سارم ہی وہاں موجود تھے۔ میں انور کی اس برقع سے چڑھتا رہا تھا، لیکن وہ صحیح تھی، میں ہی غلط تھا۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کوئی اسے نہ دیکھے، وہ صرف میری ہے، میرے علاوہ کوئی اسے دیکھنے کا حق نہیں رکھتا۔ زریب، ہوش میں آؤ، تم بھول رہے ہو اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ شادی تو نہیں ہوئی نا؟ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ مجھے اللہ پر یقین ہے، میں جانتا ہوں وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ میرا صبر اور یقین ہی تو آزما رہا ہے، اور اس صبر اور یقین کی آزمائش میں انسان ٹوٹتا ضرور ہے۔ اس کی محبت کے لیے مجھے منظور ہے سب کچھ۔ تم تو دیوانے ہو چکے ہو، اور پاگل بھی، خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو اور اللہ سے امید رکھتے ہو۔ سارے میں استہزائیہ ہنسا۔ میں نے انور سے محبت کے وعدے کیے ہوتے، اس کے بعد میری خاموشی کو تم کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ معاملہ تو میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ مجھے انور سے محبت ہے، یہ سب سے پہلے میں نے اپنے رب سے ہی کہا تھا۔ مجھے انور چاہیے، یہ بھی، انور کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ بھی، اور انور ہمیشہ خوش رہے، یہ بھی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس کے ساتھ زیادہ خوش اور محفوظ رہے گی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اور وہ تم نہ ہوئے تو؟ سارم نے پوچھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو انور کو مجھ سے زیادہ محبت دے سکے، مجھ سے زیادہ عزت دے سکے، مجھ سے زیادہ اس کی حفاظت کر سکے۔ کیسا یقین تھا اسے اپنی محبت پر؟ اتنا یقین ہے خود پر، اپنی محبت پر۔ محبت صادق ہو، پاک ہو، ہر رات سجدے میں اپنی محبت کی خوشیاں مانگی ہوں تو نصیبوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ تم بدل گئے ہو، بہت بدل گئے ہو۔ سارم اس کی باتوں پر حیرت زدہ تھا۔ محبت ایسی ہی شے ہے، ہر انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے، پھر چاہے یہ تبدیلی محبت ہو جانے پر ہو یا محبت کے نہ ملنے پر۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ لگتا ہے مجھے تم سے کلاسز لینی پڑیں گی، تمہیں کافی تجربہ ہو چکا ہے، وہ شریر لہجے میں بولا۔ تمہیں کس بات کی فکر؟ وہ مسکرایا۔ ظالم سماج کی طرح کہیں تم ہی نہ آ جانا میرے راستے میں۔ سارم نے سرد آہ بھری۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ زریب مصطفیٰ سارم شاہ کے راستے کی دیواریں گرانے والا خود اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ زریب نے پوچھا۔ ہاں، اگر میری بہن کو اسی طرح تنگ کرو گے تو پھر سوچنا پڑے گا۔ اسی میں تو پیار چھپا ہے، تم نہیں سمجھو گے، سارم نے کہتے ہوئے لائبریری کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہم ان 2-3 سالوں میں یونی میں کم اور یونی کے باہر ان سڑکوں پر، مالز اور مالز کے فوڈ کورٹ میں زیادہ پائے گئے ہیں، انور سڑک پر چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو یہی گمان ہوتا ہوگا کہ ہم کتنی نالائق ہیں، عفاف بولی۔ ہاں، لیکن انہیں کیا معلوم ہم تفریح کے ساتھ ساتھ GPA سنبھالنا بھی جانتے ہیں، رحاب بے نیازی سے بولی۔
تم نہیں صرف ہم، تم تو دھکا مار کر پاس ہوتی ہو، معریفہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ رحاب لاپرواہی سے بولی۔ شرم نہیں آتی؟ تمہارا منگیتر ایک ٹاپر ہے اور تم انتہائی نالائق، معریفہ نے شرم دلانی چاہی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں آتی، ویسے بھی 70% لڑکیوں نے شادی کے بعد چولہا ہانڈی اور بچے ہی تو سنبھالنے ہوتے ہیں، تو پھر پاسنگ مارکس کے ساتھ اپنی اسٹوڈنٹ لائف انجوائے کرنے میں کیا برائی ہے؟ اب ملیح کے پاپا کا اپنا بزنس ہے، اس کی مما بھی تو ہاؤس وائف ہے، وہ کون سا آفس جاتی ہیں، تو مجھے پھر جاب کی کیا ضرورت؟ اور ویسے بھی تعلیم شعور کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اب اتنا شعور تو ہے مجھ میں۔ کیا جواز پیش کیا گیا تھا؟ ہاں کچھ زیادہ ہی ہے، معریفہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ 1 منٹ رکو، اینور نے ان تینوں کو رکنے کو کہا اور سڑک کنارے کھڑے ایک عمر رسیدہ آدمی کے پاس پہنچی۔ کتنے کے ہیں؟ وہ چھوٹے سے تھال میں رکھے چاٹ کو دیکھ رہی تھی۔ 10 روپے اور یہ 20 روپے۔ تم یہ کھاؤ گی؟ کہاں گئی تمہاری ہائیجین؟ عفاف نے دیکھ کر ہی منہ بنایا۔ چپ کرو، اس نے آہستگی سے ڈانٹا۔ آپ 20 والے دے دیں، وہ کہہ کر بیگ سے پیسے نکالنے لگی۔ یہ لیں، اس نے 100 کا نوٹ نکال کر آگے بڑھایا۔ کھلا نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، وہ کہہ کر چل دی۔ بیٹا بقیہ پیسے تو واپس لیتی جاؤ، انہوں نے آواز لگائی۔ آپ رکھ لیں، شاید آپ کے پاس بھی کھلے پیسے نہیں، اگلی بار بنا پیسوں کے لے لوں گی، وہ تینوں کو اشارہ کر کے تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ یہ کیا تھا؟ رحاب نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عفاف نے جھٹ سے پوچھا۔ اس عمر میں بھی وہ کما رہے ہیں جبکہ ان کی عمر کے بہت سے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، اب جبکہ وہ محنت کر کے حلال رزق کما ہی رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں، اینور نے کہا۔ تو تم انہیں ایسے ہی پیسے دے دیتی؟ رحاب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو وہ کما کیوں رہے ہیں؟ ایسے لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اس لیے میں انہیں بغیر کچھ لیے پیسے دیتی تو وہ نہیں لیتے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی، بس اسی لیے۔ اور اب یہ کھاؤ گی؟ عفاف نے پھر پوچھا۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ تو پھر تینوں ایک ساتھ ہی بولی۔ چلو، وہ لوگ چلتے ہوئے سڑک کے دوسری طرف پہنچے۔ یہ بچے کھائیں گے، سامنے ہی 4-5 بچے بیٹھے تھے جو سگنل کے رک جانے پر گاڑیاں صاف کرتے تھے۔ اس نے وہ چاٹ ان بچوں کو دی، وہ بچے خوشی سے کھانے لگے۔ ہمارے نزدیک جو چیزیں اہمیت نہیں رکھتی وہ کسی اور کے لیے پیٹ بھرنے کا سامان ہوتی ہیں، اینور ان بچوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں، رحاب کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اب یہ کہاں چل دی؟ معریفہ اکتائی۔ رحاب سڑک کے اس پار پہنچی، 100 کا نوٹ دیا، وہ چاٹ بھی لے لی اور بقیہ پیسے واپس لیے بنا ہی چلی آئی اور وہ چاٹ ان بچوں کو دے دی۔ وہ تینوں اسے حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں کھاتا دیکھ رحاب کے دل نے آج ایک عجب ہی سکون محسوس کیا تھا۔ ایک تیر سے 2 شکار، رحاب اچانک ہی بولی۔ ہیں کیا؟ عفاف ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے ایک کام سے 2 لوگوں کا بھلا ہوا نا، رحاب نے وضاحت دی۔ 2 نہیں 3 لوگوں کا، اینور نے کہا۔ وہ کیسے؟ تیسرا کون؟ رحاب نے حیرت سے پوچھا۔ تیسری تم خود ہو، اللہ کی راہ میں جو اس کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اس کا اجر اللہ اس دنیا میں عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ چلو اب واپس یوں نہیں چلتے ہیں، اینور واپس جانے کو پلٹی، وہ تینوں بھی اس کے پیچھے چل دیں۔ ویسے زریب بھی تم جیسا ہی ہے، عفاف کی بات پر وہ چونک گئی۔ کیا مطلب مجھ جیسا؟ ایک بار اس نے کچن میں بچا ہوا کھانا دیکھا تھا جو خراب ہو گیا تھا، وہ بہت خفا ہوا تھا، کہنے لگا نہیں کھانا تو کسی غریب کو بھجوا دیا کرو جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے ہر دوسرے دن وہ بچ جانے والا کھانا پیک کر کے لے جاتا اور کسی کو دے آتا۔ اور جانتی ہو ایک بار میں نے کیا دیکھا تھا؟ کیا؟ رحاب متجسس ہوئی۔ میں بالکنی میں کھڑی تھی، ایسے ہی میری نگاہ نیچے دروازے پر گئی تو زریب کسی عورت کو پیسے دے رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا، اس کے جاتے ہی میں نیچے بھاگی اور گھر سے باہر نکل کر اس عورت کو گھر سے کچھ دور ہی روکا اور پوچھا کہ یہ پیسے کس چیز کے ہیں؟ تو تم لوگ یقین نہیں کرو گے اس نے کیا کہا۔ جب بتاؤ گی تو سوچیں گے کہ یقین کرنا ہے یا نہیں، رحاب نے سنجیدہ رہنے کی کوشش کی۔ عفاف نے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ تم بتاؤ، اینور سنجیدگی سے بولی۔ اس نے کہا کہ کچھ ماہ پہلے وہ زیب کی گاڑی کے سامنے آئی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، اس کا شوہر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زریب نے اس وقت کچھ پیسے دیے تھے اور اب ہر ماہ ان کے گھر کا راشن ڈلواتا ہے، بچوں کو اسکول میں داخل بھی اسی نے کروایا۔ یہ سب سن کر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ عورت زریب کے لیے ہی کہہ رہی ہے۔ پاپا تو اس کے بدلے ہوئے زریب سے بہت خوش ہیں، اس کا انداز فخریہ تھا۔ بدلے ہوئے زریب سے مطلب؟ اینور نے چلتے ہوئے عفاف کو ایک طرف کیا۔
عفاف بولتے بولتے سڑک کے درمیان میں جانے لگی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور ایسے کام کر رہا ہے کہ پاپا تو دعا دیتے نہیں تھکتے، عفاف نے بتایا۔ محبت کے نہ ملنے کا خوف انسان کو کتنا بدل دیتا ہے کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اینور سوچ کر رہ گئی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کے نہ ملنے کا خوف نہیں، یہ اللہ سے محبت ہے جسے وہ اپنی محبت کی جدائی پر ہی پہچانا تھا۔ آج امتحان کا آخری دن تھا۔ 3 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ بس 1 سال باقی تھا اور وہ بھی پلک جھپکتے ہی گزر جانا تھا۔ آج وہ سب آزادی منانے پھر سے ایک مال کے فوڈ کورٹ میں بیٹھے تھے۔ رحاب کے بلانے پر پہلی بار ملیح بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ آپ سب میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ملیح ان سب کو یوں ساتھ دیکھ کر خوش ہوا۔ ہاں، اتنا عرصہ جو ہو گیا ہے ساتھ، زریب نے کہا۔ ویسے منگنی پر بلیک ڈریس والی شرارت مجھے کافی پسند آئی تھی، ملیح مسکرایا۔ بس ان لوگوں میں یہ سب چلتا رہتا ہے، سارم نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے مجھے لگا تھا اینور بھی رحاب جیسی ہی ہے، ملیح کے کہنے پر زریب چونکا۔ کیا مطلب؟ وہ پہلی بار رحاب کے ساتھ ہی۔ ملیح آگے کچھ کہتا رحاب تیزی سے بولی، ملیح وہ میں اسے زبردستی کھینچ کر لے گئی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ ان لڑکوں کے سامنے اس دن کی شرارت کا ذکر نہ کر دے، اور اگر ایسا ہوتا عفاف نے اس کا گلا دبا دینا تھا۔ کیا تم اتنی ہی سنجیدہ رہتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو ان شریر لڑکوں کے ساتھ اتنے سال گزار لینا کوئی چھوٹی بات نہیں، وہ اینور سے پوچھ رہا تھا۔ اور نہ جانے کیوں ملیح کا اس سے یوں بات کرنا زریب کو پسند نہیں آیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے، ہماری کرائم پارٹنر ہے، بس آج تھوڑی افسردہ ہے، اینور کے بجائے عفاف نے جواب دیا۔ کیوں؟ ملیح نے پوچھا۔ آج سے چھٹیاں ہیں اسی لیے، اینور کے کہنے سے پہلے معریفہ نے کہا۔ لوگ تو خوش ہوتے ہیں چھٹیوں کو لے کر۔ ملیح آخر کیا کھوجنا چاہ رہا تھا؟ ملیح، رحاب نے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اینور تم یاد سے کل ہی ماموں کے گھر چلی جانا، گھر میں نہ رہنا، عفاف نے تاکید کی۔ ٹھیک ہے، وہ اتنا کہہ کر پھر خاموش ہو گئی۔ رحاب تم ملیح کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ بھی اکیلے؟ واپسی پر اینور نے اس سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کوئی غیر نہیں ہے، منگیتر ہی ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ منگیتر ہے لیکن نامحرم ہے، اتنا یاد رکھنا۔ تم حق کی بات کر رہی تھی اس دن، تو اسے اتنا حق نہ دے دینا کہ تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اینور، ملیح ایسا لڑکا نہیں ہے، رحاب اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ میں جانتی ہوں وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن کسی کے چہرے پر لکھا نہیں ہوتا۔ اینور تم ٹھیک تو ہونا، کچھ ہوا ہے کیا؟ رحاب متفکر ہوئی۔ نہیں، کیا ہونا ہے، بس تم سے ایسے ہی کہا، لڑکیاں اپنے منگیتروں کو سر پر چڑھا لیتی ہیں نا، بس اسی لیے کہا۔ تمہیں لگتا ہے رحاب ایسی ہے؟ رحاب نے پوچھا۔ میرا کہنا برا لگا؟ جانتی ہو جو خود ہارے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو جیتنا سکھاتے ہیں، جو زندگی سے خود ہار جاتے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور ہارے، جو خود غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو پہلے ہی آگاہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو تھامنے والا، انہیں حوصلہ دینے والا، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایسے لوگ کسی کو تھامتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو اسی لیے کہ کہیں وہ بھی منہ کے بل نہ گر پڑے۔ کسی پر بہت زیادہ یقین آپ کے وجود کی دھجیاں بھی اڑا سکتا ہے، اینور ٹوٹے لہجے میں بولی۔ میں سمجھ سکتی ہوں اہیم نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں دنیا کے سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، یا تمہارے ارد گرد جو موجود ہیں وہ ایسے ہیں۔ بھروسہ کرنا سیکھو، اور مجھے تمہارا بولنا کبھی برا نہیں لگتا، میں جانتی ہوں تم ہمیشہ ہمارے اچھے کی ہی بات کرتی ہو۔ بھروسہ کرنا اب مشکل ہے، وہ شکستگی سے بولی۔ ناممکن نہیں، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بہت نرمی سے بولی تو اینور آہ بھر کر رہ گئی۔ اینور کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ملیح ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ رحاب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ باقی سب کی طرح ہنستی بولتی نہیں۔ نہیں، وہ بھی ہم جیسی ہی ہے، بس یہ اتفاق ہے کہ جب آپ دونوں کا سامنا ہوا تو اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اس نے وضاحت دی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں، اور اس کا منگیتر کیا نام ہے اس کا؟ وہ سوچنے لگا۔ کاظم، رحاب نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، وہ تم سب سے نہیں ملتا؟ نہیں، بلکہ اسے اینور کا اس طرح باہر ہم سب کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی پسند نہیں۔ اس کے لہجے میں یکدم ہی بیزاری آ گئی۔ وہ کیوں؟ بس وہ ایسا ہی ہے، شکی، وہ آزردگی سے بولی۔ اوہ، تو اسی لیے اس کا موڈ خراب رہتا ہے۔ جی، آپ اس کے سامنے کاظم کا ذکر نہ کیا کریں، اسے پسند نہیں۔ ذکر نہیں پسند؟ شادی کے بعد وہ اسے کیسے برداشت کرے گی؟ ملیح کچھ حیران ہوا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ صرف شکی ہے اس لیے نہیں پسند؟
ملیح کے سوالوں کا سلسلہ تو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نہیں تو پھر اس نے ایک نظر رحاب پر ڈالی۔ وہ دراصل رحاب ہچکچائی۔ کیا کوئی اور بھی بات ہے؟ اس کی پہلے بھی منگنی ہو چکی ہے اس کے کزن سے، رحاب نے آنکھیں بند کر کے تیزی سے کہا۔ شاید یہ ایک وہ سچ تھا جو ان سہیلیوں کے درمیان ایک راز تھا جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ کیا؟ ملیح ششدر رہ گیا۔ جی، آپ اس بات کا کسی سے ذکر مت کریے گا، وہ ملتجائی لہجے میں بولی۔ اس نے اینور اہیم کی محبت کی داستان اور پھر بچھڑنے کی داستان کہہ سنائی۔ او میرے خدا، اس کی کبھی کبھی کی خاموشی بھی بہت کم ہے۔ کون کہہ سکتا ہے وہ اتنا سب برداشت کر رہی ہے؟ ملیح گہرے دکھ سے بولا۔ وہ شاید اس سے زیادہ برداشت کر رہی ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ کچھ کہتی نہیں۔ اللہ اس کے لیے سب بہتر کرے، آمین۔ ہر انسان اپنے اندر ایک کہانی ہوتا ہے جسے ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا، اور نہ ہی ہر ایک کو اختیار دیا جا سکتا ہے، اور اینور بھی انہی لوگوں میں سے تھی جسے ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بھی نہیں۔ ماموں اس کے کہنے پر شام کو ہی اسے لینے آ گئے تھے اور وہ عماد الدین کی اجازت سے ان کے گھر رہنے چلی گئی تھی۔ عتیب الرحمن کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا جو اپنے بچپن میں ہی ایک سنگین بیماری کے سبب اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی 4 بیٹیاں ہی اینور سے چھوٹی تھیں، لیکن اسے اس تنہائی سے تو بہتر ہی لگا تھا یہاں آنا۔ وہ شام کے اس وقت چھت پر کھڑی غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا، چارسو پھیلی خاموشی اسے اداس کر رہی تھی۔ ڈوبتا سورج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک دن سب نے ہی فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ایک وقت ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ دکھ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، اب وہ اسی زندگی میں رہ کر ہوں یا سانسوں کے اختتام پر۔ اس نے دکھ سے سوچتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ ارے بیٹا، مغرب کے وقت چھت پر کیا کر رہی ہو؟ ماموں کی آواز پر وہ اداس سوچوں سے باہر آئی۔ بس ایسے ہی۔ تم بدل گئی ہو، ماموں اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولے۔ کیسے؟ اینور کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ پہلے تم کچھ اور تھیں، سعودیہ میں میرے ساتھ کوئی اور ہی اینور تھی، اور آج جو میرے سامنے کھڑی ہے وہ اینور بھی مختلف ہے۔ ایسا کیوں؟ کوئی بات ہے، کوئی پریشانی تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ یہ بات ماموں اور بھانجی کے درمیان ہی رہے گی۔ زریب اور عفاف کے علاوہ یہ تیسرے انسان تھے جنہوں نے اس کی آنکھوں میں چھپے کرب کو پہچان لیا تھا۔ وقت انسان کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ وقت کسی کو بدل دیتا ہے، کسی کو توڑ دیتا ہے۔ وہ سامنے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں توڑ دیا ہے، ماموں پر سوچ لہجے میں بولے۔ اب یہ نہ کہنا مجھے کیسے پتا؟ تمہارے چہرے پر چھائی یہ ویرانی تمہارا باپ نہ دیکھ سکا، لیکن میں دیکھ سکتا ہوں، اور کب سے دیکھ رہا ہوں۔ اہیم کی وجہ سے پریشان ہونا۔ شاید اینور کو چہرے پڑھنے کا ہنر اپنے ماموں سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ بھی اینور کی طرح چہرے پڑھنا جانتے تھے، جیسے اینور کی پریشانی ان سے مخفی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک کرب نمایاں ہوا، لبوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ پریشانی تو اس بات کی ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ اب بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کے لہجے میں مایوسی اتر آئی۔ کاش ماموں، کاش کہ ہمیں صرف ایک موقع دیا جاتا کہ ہم اپنی زندگی ایک بار پھر سے شروع کر سکیں، پہلے سے بہتر انداز میں۔ جو غلطیاں ہم کر چکے ہیں، اس نئی زندگی میں ان غلطیوں کا تصور تک نہ ہو۔ ایسا ممکن کیوں نہیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ ایسا کہنے والے تو مردے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد یہ سب کہتے ہیں۔ ایک موقع تو انہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تم الحمدللہ ایمان کے ساتھ زندہ ہو، پھر یہ مایوسی کیوں؟ تم اب بھی ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ پچھلا سب کچھ بھلا دو اور آگے بڑھو۔ جو غلطیاں کی ہیں انہیں نہ دہراؤ، وہ شفقت سے بولے۔ لیکن کیسے؟ بھلانا ہی تو مشکل ہے شاید۔ ناممکن۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک نئی زندگی دی جاتی، پچھلے سارے حساب ختم کر کے، کہ اب تم جو بھی کرو گے وہی لکھا جائے گا، پرانا حساب ختم ہو چکا ہے، وہ غمگین لہجے میں بولی۔ ایسا ہوتا ہے؟ ماموں نے اس کے چہرے پر آئی اس اذیت کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ کہاں؟ کیسے؟ توبہ کے بعد۔ جانتی ہو نا کہ ایک کافر گناہوں میں ڈوبا ہوا جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اسی وقت دنیا میں آیا ہو۔ وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، پچھلے سارے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو کچھ بھی کرے گا وہی لکھا جائے گا۔ لیکن وہ تو کافر ہے نا، وہ دکھ سے بولی۔ تو بیٹا مسلمانوں کے لیے بھی تو یہی حکم ہے، توبہ کا در تو سب کے لیے کھلا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو اور دوبارہ وہ غلطی، وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو اور قائم رہو۔ معافی مل جاتی ہے، اور سزا؟ اس کی آنکھوں میں کچھ امید نظر آنے لگی۔
جب تمہارا دل ہر وقت اللہ کو یاد کرنے لگے، تمہارا دل اس کی طرف جھکنے لگے اور اس کی بنائی ہوئی ہر شے میں تمہیں اس کی قدرت نظر آنے لگے، جب تم ایک ننھی سی چونٹی کا درد بھی محسوس کرنے لگو، اس کے ہر کام میں اس کی مصلحت نظر آنے لگے، اس کی یاد سے غافل تمہارا ایک پل نہ ہو، اور وہ تمہاری پریشانیاں تمہارے کہنے سے پہلے ہی ختم کر دے، مصیبتیں تم تک پہنچنے سے پہلے ہی پلٹ جائیں اور تم نمازوں کو وقت پر ادا کرنے لگو، تو سمجھ لینا تمہیں معافی مل چکی ہے۔ اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیا ہے، کیونکہ وہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ کریم بھی کسی کو اپنی محبت کے لیے منتخب کرتا ہے؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہیں، وہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن اس سے محبت ہر بندہ نہیں کرتا۔ ماموں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا بھی کون ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ بالکل درست کہہ رہا ہوں، محبت اظہار مانگتی ہے، تو کیا رب کی محبت اظہار نہیں مانگتی؟ اس کے آگے جھکنا، اس کا حکم بجا لانا، اس کا ذکر کرنا، یہ سب محبت کا اظہار نہیں ہے کیا؟ تم اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ نماز تو دور، وہ سارے دن میں ایک بار بھی اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ انہیں نہیں چھوڑتا، لیکن وہ رب کریم کی محبت سے محروم رہتے ہیں، اور جو اس محبت سے محروم رہتے ہیں، میرے نزدیک وہ بہت خسارے میں ہیں۔ اس نے سوچا اس کے اپنے بہت ہی قریب عفاف تھی، جسے اتنے سالوں میں کبھی اللہ سے کچھ مانگتے نہیں دیکھا تھا، کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ کیا واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ سب سے محبت کرتا ہے، لیکن جن کے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے وہ کوئی ہوتا ہے، اور وہ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے کچھ خاص بندوں کو۔ ساری باتیں بس سمجھنے کی ہیں۔ جہاں سے ایک عام انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے ان منتخب کردہ لوگوں کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کسی نامحرم مرد کو بھی نہیں۔ وہ شل رہ گئی، ورنہ وہ تمہیں اسی محبت کے ہاتھ رلائے گا، تڑپائے گا، خوار کروائے گا۔ اب اس کی محبت میں کسی کو شریک کرے اسے پسند نہیں، جس کی وجہ سے انسان اس رب کریم کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اسی انسان کو سبب بنا دیتا ہے اس کی خواری کا۔ میں جانتا ہوں تم اہین کی وجہ سے پریشان ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ گیا۔ تم بچپن سے ساتھ پلے بڑے ہو، جانتے تھے کہ دونوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ جذبات تو کہیں نہ کہیں دل میں آ ہی جاتے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں، اسے لگا وہ کبھی نظر نہیں اٹھا سکے گی۔ یا اللہ، مجھے رسوا نہ کر، وہ تڑپ اٹھی۔ آج اس کا راز، اس کا جرم ایک اور انسان کے سامنے کھل گیا تھا۔ کیسی ذلت تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہا چھت سے کود جائے، لیکن اس ذلت کا سامنا کرنے کی اس میں مزید ہمت نہ تھی۔ تمہارا باپ تمہارے دل کا حال نہ جانتا ہو، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں تم پر کیا گزری ہے اس کے چھوڑ جانے کے بعد۔ اور ستم تو یہ کہ تمہاری دوسری منگنی کر دی گئی، تمہیں کچھ وقت بھی نہیں دیا گیا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے سر اٹھا کر ماموں کو دیکھا۔ اس کی لاج رکھی گئی تھی، رسوا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا دل رب کریم کی محبت سے لرزنے لگا۔ لیکن تم اس کی محبت میں اگر رب سے شکوہ کرو گی تو یاد رکھنا وہ تمہیں خوار کر دے گا۔ ہر کام کو اس کا فیصلہ سمجھو اور اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ صبر اور شکر، بس یہ دو کام ہیں۔ اگر تم صبر کرو گی اور شکر کرو گی تو اللہ رب العزت تمہاری مدد وہاں سے کرے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہ ہوگا۔ بس اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کرنا، اس کے ہر فیصلے پر شکر کرنا، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہترین ہی کرے گا۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بولے، آپ کیسے جانتے ہیں کہ میرے لیے بہترین ہی ہوگا؟ کیونکہ تم ان منتخب کردہ لوگوں میں سے ہو۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ماموں کو تکتی رہی۔ کیسی بے یقینی تھی۔ ماموں، اتنی بڑی بات آپ نے اتنی آسانی سے کر دی، وہ بمشکل بول سکی۔ بلا شبہ اس کی ساری زندگی نیک عمل کرتے گزری تھی، لیکن ایک انسان کی محبت نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا ہی کہ وہ گناہ گار ہے، اس سے جرم سرزد ہوا ہے، تو پھر وہ کیسے منتخب کردہ لوگوں میں سے ہو سکتی تھی؟ اگر آج تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو ایک وقت تمہیں خود یہ احساس ہو جائے گا۔ بس ہدایت پر قائم رہنا، ہر وقت دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں ہدایت پر قائم رکھے اور گمراہ نہ ہونے دے۔ جانتی ہو نا، شیطان سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، لیکن گمراہ ہو گیا اور شیطان بن گیا۔ سارے عمل، ساری عبادتیں، سب کچھ ختم، بالکل زیرو۔ ہدایت کے بعد کی گمراہی پر حساب کتاب کے وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہلے اتنے نیک عمل کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے۔ دیکھا جائے گا تو آخری وقت کا عمل دیکھا جائے گا۔ تو کوشش کرو کہ اپنے آخری وقت تک ہدایت پر قائم رہو۔
اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ وہ خاموش ہوئے اور خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس خاموشی کو توڑتی ایک خوبصورت آواز ابھری، اللہ اکبر۔ اس کا دل بھر آیا۔ مغرب کی اذان کی صدا مسجدوں سے آنے لگی۔ امید کرتا ہوں تمہارے دل کا بوجھ کچھ حد تک کم ہوا ہوگا۔ اس نے ہلکا سا سر کو خم کیا۔ وہ نماز کے لیے مسجد چلے گئے اور وہ وہیں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور اذان سنتی جاتی اور روتی جاتی۔ دل چاہا بآواز بلند روئے کہ اس کے رونے کی آواز عرش تک پہنچے۔ آج ندامت ہی ندامت تھی، اپنا آپ نوچ دینے کو چاہا۔ آنکھ سے نکلنے والے وہ قیمتی ندامت کے موتی تھے جو اس کی زندگی کو منور کر رہے تھے۔ یا اللہ معاف کر دے اور مجھے ہدایت پر قائم رکھ۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج اس کے دل سے اہیم کے چھوڑ دینے کا غم نکل چکا تھا۔ اس کی محبت سے ملے دکھ، اس کی بے وفائی، سب کچھ باقی تھا تو وہ گناہ جس پر وہ نادم تھی اور ندامت کے آنسو آنکھوں سے بہا رہی تھی۔ وہ 2 دن سے اسے کال کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ادھر زریب کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ عفاف سے انور کے متعلق کیسے پوچھے۔ آخر خود عفاف اس کے کمرے میں چلی آئی۔ زریب مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ کس کی؟ زریب انجان بنتے ہوئے بولا۔ نور کی، اس کا فون بند جا رہا ہے۔ اوہ، زریب متفکر ہوا۔ تم ایسا کرو اس کے گھر کے نمبر پر کال کرو، زریب نے مشورہ دیا۔ اف، میں بھی کتنی پاگل ہوں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور جلدی سے اس کے گھر کال کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ کال عماد الدین نے ریسیو کی تھی۔ انکل میں عفاف، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، تم بتاؤ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ جی انکل، انور سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ انور تو اپنے ماموں کے گھر ہے، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، عفاف متفکر سی بولی۔ ہاں، وہ اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی، عماد الدین نے بتایا۔ اوہ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ زریب نے بے چینی سے پوچھا۔ محترمہ اپنا موبائل گھر پر ہی چھوڑ گئی ہے، عفاف خفگی سے بولی۔ موبائل بھی کوئی بھولتا ہے ہاں؟ زریب گڑ کر رہ گیا۔ انور فجر کی نماز کے بعد گھر کے اس بڑے اور خوبصورت سے لان میں موجود ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور ہوا کی تازگی اور ٹھنڈک کو آنکھیں بند کیے دیوار سے سر ٹکائے محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں صرف ایک انسان کے سامنے رسوا ہونے کا ڈر تھا، اس وقت کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ دن جب کوئی راز راز نہیں رہے گا، روز محشر اللہ کے حبیب کے سامنے تم کس منہ سے کھڑی ہوگی؟ سوچ کر ہی اس کی بند پلکیں نم ہوئیں۔ کیسے سامنا کرو گی؟ انہوں نے تو اپنی امت کے ہر ایک فرد کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے، لیکن تم کس منہ سے ان سے شفاعت طلب کرو گی؟ میں ان کے سامنے جانے کے بھی قابل نہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ اللہ کا تم پر کرم نہیں تو کیا ہے کہ اس نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال کر تمہیں اتنی عزت دے رکھی ہے۔ اگر کوئی جان لے تمہارے اپنے ہی تمہاری حقیقت سے آشنا ہو گئے تو کوئی تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی کی گئی غلطی کبھی معاف نہیں کرتے، لیکن کسی دوسرے کی غلطی ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی، چاہے خود کتنی ہی غلطیاں کر لے۔ اور وہ رب، وہ بار بار تانے نہیں دیتا، وہ دھتکارتا بھی نہیں، نہ ہی لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو اس نے کیا کیا۔ وہ ہمارے جرم کا اشتہار نہیں لگاتا۔ یہ اس کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ بیٹا یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ماموں نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا، وہ ماموں کو دیکھے گئی۔ کیا اب بھی کچھ سوال ہیں جن کا جواب تمہیں نہیں مل رہا؟ اس کے پاس آئے۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں منتخب کردہ لوگوں میں سے ہوں، اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، اور کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتی ہو۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دعائیں قبول نہیں کرتا؟ سوال کے جواب نہ ملنے پر اسے افسوس ہوا، لیکن پھر اگلا سوال پوچھ ہی لیا۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ وہ حیرانی سے انور کو دیکھنے لگے۔ آپ بتائیں، کیا ایسا ہی ہے؟ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی انہیں لگتا ہے اللہ ان سے ناراض ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اسے مانگنا پسند ہے، اور جس کے مانگنے کا انداز اسے پسند آ جائے وہ چاہتا ہے کہ پھر اس کا بندہ مانگتا رہے اس سے۔ اب تم خود بتاؤ، اس رب العزت کو جس کا مانگنا پسند ہے، اگر اس کی دعا بر وقت قبول کر لے تو؟ اس کا بار بار اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اس سے مانگنا، یہ سب تو وہ دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ تمہارے مانگنے سے جب رب کو بار بار خوشی ہوگی تو کیا تم چاہو گی تمہاری دعا قبول ہو جائے، یا پھر تمہارے بار بار مانگنے سے تمہارے رب کو خوشی ہو؟ میں تو چاہوں گا کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو، میں مانگتا رہوں اور وہ میرے بار بار مانگنے سے خوش ہوتا رہے۔ انور دم سادھے انہیں دیکھتی رہی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔
وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے لیے بہتر ہی چاہے گا۔ وہ بہتر بنا بھی تو سکتا ہے۔ زریب سے کیا جانے والا سوال آج وہ ماموں سے کر رہی تھی۔ ہاں بالکل، لیکن بہتر بنا کر تمہیں عطا کر دے گا تو تم اس صبر سے اور اس قربت سے محروم رہ جاؤ گی، کیونکہ جب ہمیں من چاہا نہیں ملتا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں تو ہم اس دوران اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن تھام لیتے ہیں۔ دیکھو، اس میں تو ایک اور چیز کا فائدہ ہے، دعا قبول نہیں ہوگی تو تمہیں اللہ کی قربت نصیب ہوگی، دعا قبول ہو گئی تو تم کہاں اللہ کی محبت اس کی قربت سے آشنا ہو سکو گی، اور اس نے تمہارے لیے اس سے بھی بہتر کچھ رکھا ہو، لیکن تم اسی کی ضد کر کے بیٹھی ہو کہ وہ اسی کو بہتر بنا دے۔ وہ بہتر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس رب نے جو تمہارے لیے بہترین رکھا ہے تم اس سے بھی محروم رہ جاؤ گی۔ وہ سن رہ گئی تھی، اس نے تو کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے کہتے رکے۔ اینور نے بے چینی سے پوچھا، کیا؟ وہ کھیلتے ہوئے دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ماموں سنجیدگی سے بولے۔ کھیلتے ہوئے دل؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مطلب تم دعا مانگ رہی ہو لیکن تمہارا دھیان کہیں اور ہو، تم اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی ہو، یا ناخنوں کی بناوٹ، یا جائے نماز کو، یا اپنے کپڑوں کے پرنٹ کو دیکھنے میں محو ہو۔ زبان معمول کی طرح دعا مانگ رہی ہو، دل کی تڑپ کچھ اور ہو، دل کچھ اور کہہ رہا ہو، اور آپ تو جیسے دعا پڑھنے میں لگے ہوں۔ اس کا مطلب تو آپ اپنی دعا کے ساتھ سیریس ہی نہیں۔ وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے جن کی دعاؤں میں زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو، زبان سے نکلے گئے الفاظ کی گواہی دل بھی دے رہا ہو، اور جنہیں بن مانگے ہی مل جائے، جو سوچے انہیں عطا کر دیا جائے۔ کیا اللہ ان سے بھی راضی نہیں ہوتا؟ کیا ان کا سوچنا بھی اسے پسند نہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیسا خوف تھا جو اس کے دل میں اچانک بیدار ہوا تھا۔ اس کی محبت کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، بن مانگے بھی جنہیں عطا کرتا ہے تو یہ اس کی محبت ہے۔ وہ جس سے بہت محبت کرتا ہے اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اور خواہش کے پورے ہونے پر جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ عمل اسے بہت پسند آتا ہے۔ جب ہم اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں آزماتا ہے، یہ آزمائش ہمیں کندن بنا دیتی ہے تاکہ پھر کبھی اللہ اور ہمارے درمیان دوری نہ آ سکے۔ اس کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کبھی بھولے سے بھی بھٹک نہیں سکتا۔ جیسے کہ اب میں سوچتی ہوں کہ میں کیسے بھٹک گئی تھی، اس نے دل میں مایوسی سے سوچا۔ ایک بات کہوں؟ ماموں نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ جی ماموں؟ تمہارے خیالات بہت پریشان ہیں، نہ جانے تم کیا کچھ سوچتی رہتی ہو اور خود ہی قیاس کر لیتی ہو۔ تمہیں ہر سوال کا جواب بس ایک ہی جگہ سے مل سکتا ہے، جہاں تمہیں مجھ سے یا کسی اور سے پہیلیاں بجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب سلجھا ہوا ملے گا۔ کہاں؟ وہ بےتابی سے بولی۔ قرآن پاک۔ مجھے معلوم ہے تم پڑھتی ہوگی لیکن ترجمے سے نہیں۔ انہیں کچھ زیادہ ہی معلوم تھا اینور کے بارے میں۔ جی کبھی کبھی ترجمے سے پڑھ لیتی ہوں، وہ شرمندگی سے بولی۔ کبھی کبھی نہیں، روز پڑھا کرو، اور ترجمہ بما تفسیر۔ تفسیر بہت ضروری ہوتی ہے، تم دیکھنا تمہارے دل کو کتنا سکون ملے گا جب تم پڑھو گی کہ وہ کتنا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو تمہاری منتشر سوچوں میں یکسوئی آ جائے گی۔ ارے ماموں بھانجی یہاں بیٹھے ہیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مامی لان میں انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں۔ کیوں بیگم، کوئی خاص بات ہے؟ جی زہرا آپ کی تلاوت سنے بغیر ناشتہ نہیں کرتی، اس کے اسکول کا وقت ہونے والا ہے، آپ آ جائیں، مامی کہہ کر واپس پلٹ گئیں۔ شکر ادا کیا کرو کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، نماز کے لیے کھڑی ہو تو شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں سے سجدے کی توفیق ہی چھین لی ہے۔ اس کا جتنا شکر ادا کر سکتی ہو کیا کرو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس نے ہلکے سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ بابا ایسے کیوں نہیں؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ بابا بھی ماموں جیسے ہوتے تو شاید۔ اینور پھر وہی ناشکری کی باتیں۔ استغفر اللہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس نے سر اٹھا کر نیلے صاف آسمان کو دیکھا اور کہا الحمدللہ۔